السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، راہل گاندھی نے جو آج پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حقوق میں بات کی ہے، اس پر سمیع اللہ خان صحافی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسلسل مہم حقوق انسانی کارکنوں کی جانب سے مسلسل دباؤ اور تنقیدوں کا سامنا کرنے کے بعد آج راہل گاندھی پارلیمنٹ میں مسلمانوں اور اسلام کا نام لینے پر مجبور ہوئے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے فرض ادا ہو گیا تو وہ دھوکے میں ہے۔ 70 سالوں سے مسلمانوں کو ایسے ہی لالی پاپ دیے گئے ہیں۔ جب سیکولر پارٹیوں کے اسلام دشمنی یا مسلم فوبیا کے خلاف مسلمان بیدار اور متحد ہونے لگے اور کانگریس کے خلاف جب مسلمانوں میں غصہ بڑھا، تب ان کا ایسا ہی کوئی شخص خوش کرنے والا جھنجھنانا تھما دیا گیا۔ وقتی سیاست سے اوپر اور پرے تک سوچنے والے ایسے ہی بیان بازوں سے خوش نہیں ہوتے۔ کانگریس نے گزشتہ الیکشن میں مسلمانوں کا حق مارا ہے، بلکہ ان کی نمائندگی کو تقریباً ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد مسلم مسائل پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ ہمیں ہمارے مظلوموں کے لیے انصاف، نفرتی جرائم کے خلاف مسلسل آواز اور سیاست میں اپنی باعزت نمائندگی و حصہ داری کے ہدف پر نظر رکھنا ہے۔ راہل گاندھی نے مسلمانوں کے نام لے کر کوئی احسان نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے سلسلے میں اپنی مجرمانہ روش کو بس بدلنے کی کوشش کی ہے۔ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا نام لینے کے ساتھ ساتھ کانگریس پر فرض ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہوئی ہے، وہاں پر ان کو ہندوتوا مجرموں کے خلاف کام کرے، نفرتی ہندوتوا اور بلڈوزر کے خلاف عملی کام کرے، کیونکہ یہی وہ کانگریس ہے جو کل تک ہمیں بتاتی تھی کہ اویسی کے صرف آواز اٹھا دینے سے کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب جب کہ مسلمانوں کی ایک طرفہ ووٹ سے کانگریس پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا ہے، تو وہ کچھ عملی کام کر کے دکھائے۔ 10 ماب لنچنگ اور مہینوں اور سالوں ہندوتوا کارروائیوں کے بعد ایک مرتبہ مسلمانوں کے لیے بول دینا بیوقوف بنانے والی پالیسی ہے۔ عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ اگر ان ہندوتوا جرائم کو روکنا ہے تو ان کے خلاف مسلسل آواز بلند کرنا چاہیے۔ ووٹ تم نے لیا ہے تو تم ہی کام کریں گے، تم کو ہی کام کرنا پڑے گا، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ اس کو لکھنے والے سمیع اللہ خان صحافی ہے، جن کا فیس بک اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا ہے۔ ہم آپ کو ان کا اسکرین شاٹ بھی دکھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔